بسم اللہ الرحمن الرحیم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، اس سے پہلے والی مجلس میں قربانی کی فضیلت اور اس کے ضروری احکامات پر مشتمل کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھی. چونکہ عید بالکل قریب ہے، آج ذی الحجہ کی 7 تاریخ ہے اور 10 تاریخ کو عید ہے. گویا 7، 8، 9 3 دن باقی ہیں. ہفتے کو 1 اگست کو ملک میں عید منائی جانی ہے. اس سے متعلق کچھ اہم باتیں اس وقت یہاں رکھی جائیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے، اور صاحب نصاب کون ہے، قربانی اس پر واجب ہے، اس پر گفتگو آ چکی ہے. جن پر جو صاحب نصاب ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 3 دنوں میں قربانی کریں. عید والا دن، عید کے دوسرے دن یا عید کے تیسرے دن مغرب سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے. لہذا جن پر قربانی واجب ہو رہی ہے ان کو ان 3 دنوں میں قربانی والے عمل کو انجام دینا ہے، اور اس قربانی والے عمل کو انجام دینے میں پوری کوشش کر لینی ہے. لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ملک کے موجودہ حالات میں جہاں کئی قسم کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ان پابندیوں کے حالات میں قربانی کیسے کی جائے؟ بھائی، ان پابندیوں میں قربانی والے عمل کے لیے کوئی پابندی نہیں. ہاں، کچھ جانوروں کی قربانی کے لیے پابندی ہو سکتی ہے، لیکن مطلقاً قربانی والے عمل کے لیے کوئی پابندی نہیں. آپ اپنا جانور، جس جانور کی قربانی ممنوع ہے، اس ممنوع جانور کو چھوڑ کر باقی اور جانور کی قربانی اپنے گھر کے دائرے میں، اپنے گھر کے اندرونی حصے میں، دائرے میں، آنگن میں، پارکنگ میں پاکی صفائی کے نظام کے ساتھ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا قربانی والے عمل کو انجام دینا چاہیے اور حالات کے مطابق اس عمل کو انجام دینے کی پوری تیاری کر لینی چاہیے. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کو قربانی والے عمل یعنی جانور کا ذبح کرنا اور اس کے خون بہانے سے زیادہ
کوئی عمل اللہ کو پسندیدہ نہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالی کے پاس نہ قربان کیے جانے والے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا کیوں پسند ہے؟ اس لیے پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو محبوب و مقبول بندے اور پیغمبران کا یہ عمل تھا، جس میں ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حقیقی بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربان کرنے کی پوری کوشش کر لی تھی، اور جس کا پورا منظر قرآن مجید نے کھینچا ہے، جس کا نقشہ کھینچا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو قربانی کی شکل میں جاری رکھا۔ نہ صرف جاری رکھا، امت مسلمہ پر، صاحب نصاب لوگوں پر اس کو واجب اور لازم قرار دے دیا۔ اور یہ جانور کو ذبح کرنا یہ ایک علامت ہے، علامتی طور پر ہم جانور کو ذبح کرتے، ورنہ جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے ہم اپنی ہر خواہش قربان کرتے ہیں۔ مطلب قربانی کا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے میری کوئی حیثیت نہیں، جو اللہ کہیں گے، جو نبی کہیں گے اس پر میں عمل کروں گا، باقی میری خواہشات ان کو میں ختم کرتا ہوں، ذبح کرتا ہوں۔ یہ ہے قربانی۔ لہذا قربانی والے عمل کو پورے جوش و خروش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ان پابندیوں کے زمانے میں بھی حکومتوں کی جانب سے دی گئی ہدایات کی روشنی میں انجام دینے کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ موجودہ حالات میں چونکہ مرض بہت بڑا ہوا ہے، مستحقین کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، بہت سارے اچھے لوگوں کو اپنا گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے، گھروں کے مکانات کے کرائے دینا مشکل ہو گیا ہے، کیا قربانی والے اس عمل کو روک کر قربانی کی رقم سے ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ جن پر قربانی واجب ہے ان کو قربانی کرنا لازم ہے، وہ اپنی قربانی کو روک کر قربانی والی رقم سے کسی مستحق کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کو قربانی دینا، جانور کو ذبح کرنا، یہ ان کے لیے لازم۔ ہاں، مستحقین اور ضرورت مندوں کی مدد کا اتنا جذبہ اگر ہے تو قربانی والی رقم سے قربانی کیجئے اور باقی دیگر رقم سے ان لوگوں کی مدد کیجئے۔ لہذا ان 3 دنوں میں قربانی ہی کرنا لازم۔ ایک سوال یہ ہے، عام طور سے یہ سوال ہوتا ہے، گھر میں میاں بیوی ہیں، شوہر بھی مالدار ہے، اس پر قربانی واجب ہے، بیوی کے پاس زیورات ہیں، قربانی اس پر بھی واجب ہے۔ سوال یہ ہے کہ بیوی پر جو قربانی واجب ہے یہ اسی کے ذمے ہے یا شوہر کے ذمے ہے؟ جواب یہ ہے کہ بیوی کے ذمے ہے۔ شوہر اگر بیوی کی طرف سے جانور قربان کر دے تو یہ اس کا احسان ہے، اور ایسا کرنا چاہیے۔ شوہروں کو اپنی بیویوں کے
اور اپنے ماتحتوں کی طرف سے اگر سہولت ہے تو قربانی والے عمل کو انجام دینا چاہیے. یہ احسان ہے، یہ لازم اور ضروری نہیں. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو بیوی پر ضروری ہے کہ وہ اپنی قربانی خود کا نظام خود کرے. سوال یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ نقد کیش نہیں ہے تو وہ کیسے کرے؟ تھوڑا زیور بیچ دے، قربانی کا نظام بنائے، قربانی کرے. اور اسی مال اور زیور کی وجہ سے یہ قربانی واجب ہو رہی ہے، اور یہ قربانی والا عمل انجام نہیں دیں گے تو پھر اس زیور کا کیا مطلب ہے؟ اس سونے چاندی کا اور شریعت کے نزدیک آپ کے مالدار شمار کیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ لہذا جن جن پر قربانی واجب ہے وہ اپنی قربانی کی خود فکر کرے. اور اگر کوئی کر دیتا ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی کی طرف سے کر دیتا ہے، کوئی باپ اپنے بالغ مالدار بچوں کی طرف سے باپ کرتا ہے، کوئی شاگرد اپنے استاد کی طرف سے کرتا ہے، یہ ہو جائے گی. ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہے اور بہت اچھی عادت ہے کہ ایک گھر میں مثال کے طور پر 5 قربانی واجب ہو رہی ہے، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، تو وہ 5 قربانی اپنے گھر کے افراد کی طرف سے اور 3-4 قربانی وہ نفل دیا کرتے ہیں اپنے مرحومین، خاندان کے مرحومین کی طرف سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا امت مسلمہ کی طرف سے. یہ جو اپنے گھر میں واجب ہونے والی قربانیوں کے علاوہ زائد جو قربانیاں دی جاتی ہیں یہ لازم نہیں ہے، یہ نفل. یہ زائد قربانیوں کو اس سال روک کر اس زائد قربانیوں والی رقم مستحقین کو دے سکتے ہیں یا نہیں، مدد کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ کی جا سکتی ہے. اپنے گھر میں ہونے والی واجب قربانیوں کو دینے کے بعد زائد دی جانے والی قربانیوں کو اس سال روک کر اس کی رقم سے ضرورت مندوں کی مدد یہ کی جا سکتی. ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ عام طور سے مدارس میں مشترکہ قربانیوں کا نظام ہوتا تھا. ایک گھر میں اگر 5 قربانیاں واجب ہو رہی ہیں تو لوگ ایسا کرتے تھے کہ 4 قربانیاں کسی مدرسے میں حصہ لے لیا کرتے تھے اور 1 قربانی وہ مینڈھے یا بکرے کی شکل میں گھر میں ذبح کر لیا کرتے تھے. سہولت ہوتی تھی. اب چونکہ مشترکہ قربانیوں کا نظام اس سال حالات کی وجہ سے ہو نہیں پا رہا ہے تو یہ 5 قربانیاں کیسے کریں؟ 5 قربانیوں کے لیے بکرے خریدنا، ایک تو اس کی مالیت بہت زیادہ ہو رہی ہے، ان حالات میں اتنی مالیت کی سہولت نہیں، اور دوسرا اگر خرید بھی لیا جائے تو گھر میں 5 بکروں کی قربانی کرنا یہ بھی مشکل نظر آ رہا ہے. تو کیا کیا جائے؟ تو میں نے اس سے پہلے والی مجلس میں بھی بتایا تھا کہ آپ حضرات کے رشتہ دار، اعزاء و اقارب مختلف علاقوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں رہتے، اور بہت سارے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں قربانی واجب نہیں ہو رہی ہے ان کے گھروں میں. تو آپ اپنی قربانیوں کی رقم وہاں بھیج دیں اور ان کو وکیل بنا دیں کہ آپ کی قربانی وہ اپنے گاؤں میں دے لیں اور گوشت استعمال کر لیں. اگر کسی گاؤں میں غیر ممنوع بڑے جانور کی قربانی کی سہولت ہے تو آپ وہاں حصہ لے کے اس گاؤں دیہات میں وہ غیر ممنوع بڑے جانور کے حصوں میں شریک ہو کر آپ وہاں قربانی دے لیں. دیکھیے، آدمی اپنے اوپر واجب چیز کو ادا کرنے کی فکر میں لگتا ہے تو اللہ راستے کھولتے ہیں. آدمی کو فکر میں لگنا، آدمی کو علماء سے ملنا ہے، جاننے والوں سے ملنا ہے، حل تلاش کرنا ہے، یقیناً ملے گا. لہذا
آپ حضرات علماء سے ملیں، معلوم کریں، حل تلاش کریں، لیکن قربانی والے عمل کو ترک نہ کریں۔ ایک آخری سوال رہ گیا، وہ یہ ہے کہ اگر ان 3 دنوں میں قربانی کی پوری کوشش ایک بندے نے کر لی، وہ جو کچھ کر سکتا تھا اس نے وہ ساری کوششیں کر لیں، اور وہ کسی وجہ سے ان 3 دنوں میں قربانی نہیں دے سکا، جہاں وہ رہتا ہے وہاں رکاوٹیں بہت زیادہ تھیں، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، ذبح کرنے نہیں دیا گیا، یا اس کا جانور گم ہو گیا، یا کوئی اور حالات پیش آ گئے، 3 دن گزر گئے وہ نہیں کر سکا، تو 3 دن کے گزر جانے کے بعد اگر اس کے پاس قربانی کے لیے خریدا گیا جانور موجود ہے تو اس جانور کو صدقہ کرنا لازم، اور اگر جانور خریدا نہیں تھا تو اس کی رقم موجود ہے تو وہ رقم صدقہ کرنا لازم ہے۔ لیکن ان 3 دنوں میں قربانی کی پوری کوشش کے بعد ناکامی کی صورت میں 3 دن کے گزرنے کے بعد یہ گنجائش ملے گی۔ لہذا چونکہ وقت بہت قریب ہے، کم ہے، اس سلسلے میں غور و فکر فرمائیں، توجہ فرمائیں، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے لگی ہوئی پابندیوں کے درمیان جو گنجائشیں ہیں، ان گنجائشوں کو بروئے کار لا کر ہم اپنے اوپر واجب قربانی والے عمل کو انجام کیسے دے سکتے ہیں، اس پر ہم توجہ دیں تو یقیناً راستہ نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں بلکہ بالخصوص ہمارے اپنے اس ملک میں قربانی والے اس عمل کے انجام دینے میں سہولتیں پیدا فرمائے، اور ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی جن پر قربانی واجب ہے اس عمل کا انجام دینا اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔